السلام علیکم، میں ہوں سعید احمد اور آج میں آپ کو انڈونیشیا کی اسکالرشپ کے بارے میں بتاؤں گا جو KNB کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا کہ اگر آپ انڈونیشیا میں بغیر کسی خرچ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اسکالرشپ کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ، اور سفارت خانے سے ایکسیپٹنس لیٹر کیسے لیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ای میل میں وہاں پہ سینڈ کرنے پڑیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس اسکالرشپ کے حوالے سے میں آپ کو اس کے بینیفٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ اس میں کیا کیا آپ کو بینیفٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مکمل ٹیوشن فیس معاف ہوگی، اس میں پوری تعلیم بغیر کسی خرچ کے ہوگی۔ دوسرا جو بینیفٹ ہے، آپ کو ماہانہ وظیفہ ملے گا، رہائش، کھانے اور دیگر اخراجات کے لیے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مفت ہاسٹل ہے، اس کے یونیورسٹی کی طرف سے جو رہائش دی جاتی ہے، آپ کو ہاسٹل پرووائڈ کی جائے گی۔ ہیلتھ انشورنس ہے، اس میں ہیلتھ انشورنس میں میڈیکل اخراجات ہوتے ہیں، اسکالرشپ کے تحت کور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوائی جہاز کا جو ایئر ٹکٹ ہے، آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی دیتی ہے۔ اس میں انڈونیشیا آنے والے سفری خرچ بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے وہاں سے ہوم کنٹری سے آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن تو اس کے بعد بھی آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کلچرل جو اس کا ایکسپیریمنٹ ہے، تو آپ کو مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو تعلیم حاصل کرنے کا ایک بھی شاندار موقع مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اسکالرشپ کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ اگر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درجے ذیل ڈاکومنٹس تیار رکھنے ہوں گے۔ آپ کو جو ڈاکومنٹس چاہیے، آپ کو ایک ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں، وہ اس میں میٹرک ہے، انٹر ہے، یا بیچلر یا ماسٹر کی ڈگری جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں KNB اسکالرشپ کے لیے، تو اس میں آپ کو میٹرک اور انٹر کے لیے جو جتنی ڈگری ہوں گی وہ آپ کو نیڈ ہوگی، اس کے لیے وہ آپ کو کمپلیٹ وہ پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اگر آپ بیچلر کی ہوئی آپ نے ماسٹر کی لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی بیچلر کی ٹرانسکرپٹ اور ڈگری آپ نے وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ مارک شیٹ، تمام ڈگری کی تفصیلات جتنی بھی ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا جو آپ کو ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ چاہیے وہ ہے آپ کا آفیشیل پاسپورٹ۔ آفیشیل پاسپورٹ کے بغیر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کو CV ہونے چاہیے جس میں آپ کو ایجوکیشن اور پروفیشنل ایکسپیریمنٹ کا باقاعدہ آپ حوالہ اس میں لکھا ہوا، موٹیویشن لیٹر جس میں آپ لکھیں گے آپ انڈونیشیا کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے بارے میں اس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک ریسرچ پرپوزل ہے، اگر آپ ماسٹر یا PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سارا کچھ اپنے اسٹڈی کے حوالے سے آپ ریسرچ پرپوزل بنائیں، وہ بھی سبمٹ کریں۔ اس میں آپ کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہونے چاہیے۔ اگر آپ ریکمنڈیشن لیٹر ہے، ریکمنڈیشن لیٹر وہ ہوتا ہے اگر آپ کسی پروفیسر یونیورسٹی سے اگر آپ پڑھیں تو اپنے پروفیسر سے جس کے پاس آپ نے تھیسس وغیرہ کی ہو، ریسرچ کی ہو، تو آپ اس پروفیسر سے آپ ایک ریکمنڈیشن لیٹر بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 ریکمنڈیشن چاہیے۔ کسی بھی یونیورسٹی یا کالج سے اپنے جس ٹیچر یا پروفیسر سے آپ نے کورس پڑھا ہوا ہے تو اس کے ریکمنڈیشن 2 لازمی ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس IELTS ہے یا ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ہے جس کے لیے آپ کو ایک انگلش سرٹیفکیٹ کی نیڈ ہو تو وہ بھی آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے، IELTS وغیرہ یا TOEFL کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو اپنی یونیورسٹی سے اگر آپ نے انگلش کورس آف اسٹڈی جس میں پڑھا ہوا انگلش میتھڈ ہو تو آپ اسی یونیورسٹی سے آپ ایک انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بنوا سکتے ہیں۔ سب سے مین چیز جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، آپ کو وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ میڈیکلی فٹ ہیں تو یہ لازمی آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کی جو ایمبیسی ہے، آپ اس کو کیسے ای میل کریں گے وہ میں اگلا آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے کیا کیا نیڈ ہوگی، کون کون سے ڈاکومنٹس کی نیڈ ہوتی ہے، آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس ای میل کرنے ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کا یہ
سارا چیز بتاؤں گا اپلیکیشن کا، جس میں یہ آپ وضاحت کریں گے آپ کس یونیورسٹی اور پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے لیے پاسپورٹ اسکین کاپی ہونا چاہیے، جس کے لیے مطلب آپ نے PDF میں وہ رکھا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ، مارک شیٹ ہو گیا، CV ہو گئی، انگلش پروفیشنسی ہوگی سرٹیفکیٹ یا ریسرچ پرپوزل، آپ نے خود ہینڈ ریٹن لکھنا ہے۔ ایمبیسی کو جب کریں گے ای میل تو آپ نے وہ ہینڈ ریٹن میں لکھنا ہے، نہ کہ آپ نے ورڈ یا PDF میں ایسا کچھ بھی نہیں بنانا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ نے جسٹ اس میں اپنے پیج پہ لکھنا ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، اور اس میں یہ شو کرانا ہے کہ آپ نے یہ جتنی بھی اپنے بارے میں لکھی ہے یا ماسٹر یا PhD کے لیے آپ لکھ رہے ہیں ریسرچ پرپوزل، تو آپ نے ہینڈ ریٹن میں لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس آپ نے یہ سارا سبمٹ کرنی ہے ایمبیسی کو، تو آپ کو تب جا کے ایکسیپٹنس لیٹر ملے گا۔ یہ ایکسیپٹنس لیٹر جو ہے وہ آپ نے ای میل آنے کے بعد آپ نے جو اپلیکیشن پورٹل ہے آپ نے وہ ایکسیپٹنس لیٹر وہاں پہ سبمٹ کرانا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ ویڈیو کا اینڈ ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل سعید احمد کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسکالرشپ اور تعلیمی مواقع معلومات ملتی رہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں کریں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔